همزه ونفخه ونفسه. ان الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. ان الذین یلحدون، بے شک وہ لوگ جو الحاد کرتے ہیں، فی آیاتنا، جو ٹیڑھا پن اختیار کرتے ہیں. یلحدون کا کیا معنی کرنا ہے؟ جو ٹیڑھا پن اختیار کرتے ہیں، فی آیاتنا، ہماری آیات میں، لا یخفون علینا، نہیں ہیں وہ پوشیدہ ہم پر. افمن یلقی فی النار، تو کیا جو شخص ڈالا جائے گا جہنم کی آگ میں، خیرن، وہ زیادہ بہتر ہے، ام من یأتی، یا وہ شخص زیادہ بہتر ہے، یأتی آمنا، کہ وہ آئے گا امن کی حالت میں، یوم القیامہ، قیامت والے دن. اعملوا ما شئتم، تم عمل کرو جو تم چاہتے ہو، انہ بما تعملون بصیر، بے شک وہ جو تم عمل کرتے ہو اس کو خوب دیکھنے والا ہے. اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے ان لوگوں کو کچھ وعیدیں سنائی ہیں کہ جو اللہ تعالی کی آیات میں کج روی اور ٹیڑھا پن اختیار کرتے ہیں. عربی زبان میں یہ جو لفظ ہے یلحدون، یہ لفظ نکلا ہے لحد سے. کس سے لفظ نکلا ہے؟ لحد. لحد جو ہے یہ قبر کی ایک قسم ہے. لحد یعنی قبر ایسے سیدھی کھودی جائے تو پھر نیچے جا کر پھر آگے اس کے اندر یعنی ایک طرف مزید کھدائی کی جاتی ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ لحد والی قبر. ہم اپنی پنجابی زبان میں اسے سامی والی قبر بھی کہتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہوئے تو چونکہ آپ کے وقت میں دونوں قسم کی قبریں تیار ہوتی تھیں،
یہ لحد والی بھی اور شق والی بھی۔ شق یہ قاف جو ہے نا دو نقطوں والا، ایک تو شق ہوتا ہے نا کاف ڈنڈے والا، وہ نہیں، میں کیا لفظ بول رہا ہوں، شق دو نقطوں والا۔ تو یہ اس قبر کو کہتے ہیں کہ جو بس سیدھا ایک گڑھا کھودا جاتا ہے اور اس میں میت کو دفن کر دیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جناب زید بن ثابت وہ لحد جو قبر ہوتی وہ بڑی اچھی تیار کیا کرتے تھے، انہیں اس میں ایک بڑا اچھا ملکہ حاصل تھا۔ اور ابو عبیدہ بن جراح زیادہ تر شق قبر بنایا کرتے تھے۔ اب چونکہ یہ دونوں قبروں کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت تھی، تو اب یہ مشورہ کیا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قبر مبارک بنائی جائے وہ شق والی بنائی جائے یا لحد والی بنائی جائے۔ تو مشاورت کے بعد یہ طے پایا کہ دونوں آدمیوں کی طرف پیغام بھیج دو، تو جو پہلے آ جائے نا وہی قبر تیار کر لو۔ اب اتفاق ایسا کہ جناب زید بن ثابت پہلے تشریف لے آئے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پھر لحد والی قبر تیار کی گئی۔ تو لحد کا معنی سمجھ آ گیا، یعنی تھوڑا سا ٹیڑھا پن یا ٹیڑھا پن اختیار کرنا، ایسے سیدھا آگے جا کر ٹیڑھا۔ اسلام کی زبان میں، شریعت کی زبان میں صراط مستقیم سے ہٹ جانا اور قرآن اور حدیث سے انحراف کر جانا، اس کو کہتے ہیں الحاد۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ الحاد۔ بھئی بات سمجھ آئی نا؟ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ایک مشہور شاعر ہیں علامہ محمد اقبال، ان کا ایک بڑا معروف شعر ہے، وہ کہا کرتے تھے کہ ہم تو سمجھے تھے کہ لائے گی فراغت یہ تعلیم، یعنی یہ کالجوں یونیورسٹیوں کی تعلیم جو ہے اس سے ہمارے معاشرے میں کچھ بہتری آئے گی۔ کہتے ہیں کیا خبر تھی کہ چلا آئے گا الحاد بھی ساتھ۔ اب یہ تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ اس تعلیم کے نتیجے میں ہماری نوجوان نسل کے اندر الحاد نے بھی سرایت کر جانا ہے۔ تو بات سمجھ آئی نا؟ اور یہ واقعتاً ایسا ہے۔ آج ان یونیورسٹیوں سے اور کالجوں سے جس قدر الحاد نکل رہا ہے، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، بہت بڑا الحاد ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بے شک وہ لوگ جو ٹیڑھا پن اختیار کرتے ہیں ہماری آیتوں میں، ہماری آیتوں کے اندر الحاد، ٹیڑھا پن اور کج روی اختیار کرتے ہیں۔ مفسرین نے نا اس کی دو شکلیں بیان کی ہیں۔ ایک شکل کیا ہے؟ ایک شکل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا سرے سے انکار ہی کر دینا، سرے سے انکار ہی کر دینا۔ یہ جیسے آپ یہ سنتے ہیں نا، یہ ملحد لوگ، بے دین لوگ، وہ نہ اللہ کو مانتے ہیں، نہ قیامت کو مانتے ہیں، نہ رسالت کو مانتے ہیں، نہ کسی شریعت کو مانتے ہیں، وہ ان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ کیا ہیں؟ یہ ملحد لوگ ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی سرے سے ہی انکار کر دینے والے، مانتے ہی نہیں۔ بعض وہ لوگ ہیں کہ جو کلمہ پڑھتے ہیں، مسلمان بھی کہلاتے ہیں، لیکن وہ
یعنی ٹوٹلی انکار نہیں کرتے، بلکہ کچھ آیات کا وہ انکار کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر بعض ایسے لوگ ہیں مسلمان، لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ جو اسلامی سزائیں ہیں یہ سراسر وحشیانہ سزائیں ہیں۔ یہ کیا ہیں؟ مثال کے طور پر یہ کوڑے مارنے والی سزا، یہ رجم کرنے والی سزا، یہ چور کے ہاتھ کاٹنے والی سزا، اور اسی طرح کسی تہمت لگانے والے کو درے مارنا۔ وہ ان سزاؤں کے بارے میں کیا بولتے ہیں، کیا لفظ بولتے ہیں، جملہ کہ یہ کیا ہیں؟ وحشیانہ سزائیں ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اب دیکھ لیں یہ قرآن کی آیتیں ہیں۔ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ۔ اور اسی طرح اللہ نے قرآن مجید کے اندر وہ لوگ جو تہمت اور بہتان لگاتے ہیں ان کے بارے میں بھی فرمایا ان کو 80 کوڑے لگاؤ۔ اور چوری کرنے والے کے بارے میں بھی قرآن کی صاف آیت ہے کہ السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما۔ اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سزاؤں کو جاری بھی کیا، ان کو نافذ بھی کیا۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ یہ جو اس طرح کے ملحد لوگ ہیں تو ان کی نگاہ میں پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نقل کفر نہ باشد، پھر وہ ایک وحشی انسان ہوئے نا۔ ان کی نظر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سزائیں نافذ کی ہیں کہ نہیں کی؟ آپ نے یہ سزائیں دی ہیں کہ نہیں دی؟ تو میرے بھائیوں یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ان آیات کا سرے سے انکار کر دیتے۔ کتنے لوگ ہیں وہ پردے کا انکار کرتے ہیں کہ پردہ ہے ہی نہیں اسلام میں۔ تو یہ جو ہے نا یہ انکار کر دینا، وہ ٹوٹلی آیات کا انکار ہو تو وہ کلی الہاد ہے، اور اگر کوئی بعض آیتوں کا انکار کرتا ہے تو وہ جزوی الہاد ہے۔ وہ کیا ہے؟ جزوی الہاد۔ تو الہاد کی پہلی شکل پھر کیا ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا کلی انکار کر دینا یا جزوی انکار کر دینا۔ میری بات آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ دوسری شکل کیا ہے؟ دوسری شکل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا یعنی ترجمہ غلط کرنا اور ان کی تفسیر اور ان کا معنی اور ان کا مطلب غلط بیان کرنا۔ یہ ترجمہ غلط کرنا، مطلب غلط بیان کرنا، یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی الہاد کی دوسری شکل ہے۔ میری بات آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ قرآن مجید کی بے شمار آیات ہیں، بے شمار آیات۔ آپ ذرا دیکھیں یہ جتنے بھی اس وقت اہل شرک ہیں، جو شرک پھیلانے والے ہیں اور لوگوں کو شرک کی دعوت دینے والے ہیں اور لوگوں کو شرک پر لگانے والے ہیں، یہ سارے کے سارے قرآن مجید کی کتنی آیات ہیں کہ جن کے ترجمے اور جن کی تفسیریں تروڑ مروڑ کر لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ اور یہ جتنے بدعات کا ارتکاب کرنے والے، یہ بھی اسی طرح بہت ساری آیات ان کے ترجمے ہی غلط کرتے ہیں، ان کے معنی اور مفہوم ہی لوگوں کو غلط بیان کرتے ہیں۔ تو میری بات سمجھ آئی نا؟ تو دوسری شکل الہاد کی پھر کیا ہوئی کہ ترجمہ اور اس کا معنی اور اس کا مفہوم لوگوں کو غلط بیان کرنا۔ میری بات آپ سمجھے نا؟ اللہ اکبر۔
قرآن مجید کے اندر نا وہ ایک آیت آتی ہے آخری پارے کے اندر، سورہ التکاثر، سورہ التکاثر، الہاکم التکاثر۔ اچھا، ابھی میں نے نا چند دن پہلے میں نے ایک وہ تقریر سنی، تو وہ ایک مقرر دیکھیں کیا بیان کر رہا ہے، تو اس کی جو آخری آیت ہے نا، آخری آیت، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ اب اس آیت کا کیا معنی ہے کہ قیامت والے دن اللہ نے تمہیں جن نعمتوں سے نوازا ہے، تم سے ان نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ میں نے تمہیں یہ نعمت دی، میں نے یہ نعمت دی، بتاؤ تم نے ان نعمتوں کا کیا حق ادا کیا۔ یہی معنی ہے نا، اور اس کا صاف مطلب، اور صحیح بخاری میں حدیث بھی آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر ایک دفعہ دوپہر کے وقت بھوک کی وجہ سے گھر سے نکلے، اور تینوں ایک انصاری صحابی کے گھر گئے، اور بھوک سخت لگی ہوئی ہے تینوں کو، اور جا کر ان کے ہاں وہ مہمان بنے، تو انہوں نے ایک بکری ذبح کی، کھجوریں لائیں، پانی پیش کیا ٹھنڈا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ ضیافت آپ نے تناول فرما لی، تو آپ نے پھر آخر میں یہ آیت پڑھی، فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ اللہ ہمیں قیامت والے دن ان نعمتوں کے بارے میں سوال بھی کرے گا۔ تو اب اس کا معنی تو یہ ہے، لیکن میں نے وہ ایک مقرر کو سنا، وہ کہہ رہا تھا کہ یہ تو اللہ کی شان کے خلاف ہے کہ اللہ روٹی کے بارے میں پوچھے، اللہ ایسے سالن کے بارے میں پوچھے، یہ سیب اور کیلے کے بارے میں پوچھے، یہ تو اللہ کی شان کے خلاف ہے، اتنی بڑی ذات اور یہ چھوٹی چھوٹی معمولی چیزوں کے بارے میں پوچھے۔ نہیں، کہتا ہے کہ لاؤ میرے ہاتھ میں قرآن دو، میں سر پہ قرآن رکھ کر یہ کہتا ہوں کہ یہاں ثم لتسألن یومئذ عن النعیم کا معنی یہ ہے کہ اللہ نے قیامت والے دن یہ پوچھنا ہے، بتاؤ علی کو ولی اللہ مانتے تھے کہ نہیں مانتے تھے؟ یقین جانے، یہ میں نے خود تقریر سنی ہے۔ یہ عن النعیم کا معنی کیا ہے کہ علی ولی اللہ مانتے تھے کہ نہیں اچھا، ولی اللہ ماننے کا پتہ ہے معنی کیا ہے؟ ایک ہے کہ علی ولی اللہ ہے، یعنی ولی اللہ ہیں، اللہ کے دوست ہیں، بھئی دوست تو ہم مانتے ہیں، سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا علی، تمام صحابہ، تمام تابعین، جتنے اہل ایمان اور اہل تقوی ہیں، یہ سارے اللہ کے ولی ہیں کہ نہیں ہیں؟ میری بات کو ذرا غور سے سمجھنا۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ فرمایا جتنے بھی اہل ایمان ہیں، جتنے اہل تقوی ہیں، سارے ہی اللہ کے ولی ہیں۔ تو سیدنا علی بھی اللہ کے ولی ہیں، ولی اللہ، یہ تو ہم کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں، تم اس کا معنی غلط کرتے ہو۔ اس کا معنی ہے کہ ولی اللہ، علی ولی اللہ، علی ولی اللہ کا معنی ہے کہ رسول اللہ کے بعد علی خلیفہ مانو۔ یہ ابو بکر کو جو تم خلیفہ مانتے ہو نا رضی اللہ عنہ، یہ غلط ہے۔ اللہ کے نبی نے غدیر خم کے مقام پر جناب علی کی ولایت کا اعلان کیا تھا کہ میرے بعد علی خلیفہ ہوگا۔ میرے بعد کون خلیفہ ہوگا؟ آج کتنی تاریخ ہے؟ آج 19 رجب ذوالحجہ ہے، 19۔ اب ان کا عقیدہ یہ ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حج سے واپس آ رہے تھے تو راستے میں ایک تالاب آتا ہے۔ کیا آتا ہے؟ اس تالاب کا نام تھا غدیر خم۔ کیا نام تھا تالاب کا؟ غدیر خم۔ تو جب وہاں پر پہنچے نا
اللہ کے نبی اور آپ کے ساتھ وہ آپ کے صحابہ بھی تھے کہ جو یعنی آپ کے ساتھ حج پر گئے ہوئے تھے، تو جب واپس آئے وہاں آپ نے پڑاؤ کیا، تو وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو، کہ جو مجھے اپنا حکمران مانتا ہے، مجھے اپنا آقا مانتا ہے، تو وہ اس علی کو بھی اپنا حکمران اور آقا مانے۔ یہ اللہ کے نبی نے وہاں اعلان کیا۔ بات سمجھ آئی؟ لو میرے پیارے بھائیوں، ان کی ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے احتجاج تبرسی، یہ کتاب کا نام ہے۔ تو وہاں پر لکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب ہمارا اعتراض ہے نا، ہمارا اعتراض، ہم کہتے ہیں او بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر اپنے بعد خلافت کا اعلان کرنا تھا تو اس کے لیے مناسب جگہ میدان عرفات تھی یا یہ غدیر خم کا تالاب تھا؟ بتاؤ ہاں ذرا، ایمانداری سے بتاؤ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر اعلان کرنا تھا کہ میرے بعد خلیفہ اول بلا فصل وہ علی بن ابی طالب ہوں گے، تو اس کے لیے مناسب جگہ، مناسب مقام کون سا تھا؟ میدان عرفات۔ اور آپ نے وہاں تقریریں بھی کی، آپ نے مینا میں بھی خطبہ دیا، آپ نے عرفات میں بھی خطبہ دیا، اور پھر آپ نے اور بھی وہاں کئی جگہ پر خطابات فرمائے۔ تو اگر اعلان کرنا تھا تو وہاں جو 1.25 لاکھ صحابہ اللہ کے نبی کے موجود تھے، کوئی یمن سے آئے تھے، کوئی عراق سے آئے تھے، کوئی شام سے آئے تھے، کوئی مصر سے آئے تھے، ساری دنیا سے وہاں حاجی اکٹھے ہوئے تھے، تو اعلان خلافت کا کرنا تھا تو پھر وہاں اعلان کرنا چاہیے تھا۔ یہ کیا کہ وہاں اعلان نہیں کیا، اور آ کر واپسی پر ایک چھوٹا سا تالاب غدیر خم، وہاں پر آ کر اعلان کیا کہ میرے بعد علی خلیفہ ہوگا۔ یہ کوئی بات بنتی ہے؟ عقل اس کو اپیل کرتی ہے؟ میری بات سمجھے نا؟ تو اب وہ احتجاج تبرسی میں لکھا ہے کہ اصل میں نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جناب جبریل آئے تھے وہاں عرفات میں بھی، اور انہوں نے آ کر کہا تھا کہ علی کی خلافت کا اعلان کرو، لیکن اللہ کے رسول ڈر گئے تھے کہ میں نے یہاں اعلان کیا تو یہاں ایک ہنگامہ کھڑا ہو جائے گا، تو آپ نے ڈر کی وجہ سے عرفات میں اعلان نہیں کیا۔ پھر وہاں سے جب مینا میں آئے تو پھر جناب جبریل نے کہا کہ علی کی خلافت کا اعلان کیوں نہیں کر رہے؟ تو پھر اعلان کرنا چاہا لیکن پھر ڈر گئے کہ میں تو یہاں پر میرے لیے ایک مسئلہ کھڑا ہو جائے گا، میرے یعنی ڈر کی وجہ سے اعلان نہیں کیے۔ تو پھر جب یہاں غدیر خم آئے نا، تو پھر جناب جبریل نے کہا کہ کیوں نہیں اعلان کر رہے؟ تو پھر جناب علی اللہ کے رسول نے مبہم سے الفاظ میں اعلان کیا۔ کیا کیا؟ مبہم سے الفاظ۔ اب یہ مبہم الفاظ ہے نا، من کنت مولا ہو فہذا علی۔ مولا کا معنی تو دوست بھی ہوتا ہے، مولا کا معنی تو آقا بھی ہوتا ہے، مولا کا معنی خلیفہ تو ہے ہی نہیں بات سمجھ آئی؟ تو میرے پیارے بھائیوں، یہ اب آپ غور کریں کہ یہ وہ ملحدین ہیں، ملحدین، کہ آیت کیا ہے، اس کا ترجمہ کیا، اس کی تفسیر کیا، کہ ثم لتسألن، کہتے ہیں 18 ذوالحجہ کو غدیر خم کے مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ کی ولایت کا اعلان کیا۔ اور ان کے کلمے کے جز کتنے ہیں بلا؟ کتنے جز ہیں؟ 3۔ ایک جز کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، اور دوسرا جز کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ، اور تیسرا جز کیا ہے؟ علی ولی اللہ۔ یہ تیسرا جز ہے۔ آپ ان کا کلمہ پڑھ کے دیکھ لیں، یہ جب آتا ہے نا یعنی تو وہ جھنڈوں کے اوپر یہ کلمہ لکھا ہوتا ہے،
تو میرے عزیز بھائیوں، یہ جو علی ولی اللہ والا عقیدہ ہے، اور باقاعدہ یہ اپنی تقریروں میں کہتے ہیں کہ جنت کی پیشانی پہ یہی کلمہ لکھا ہوا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ۔ اب جو تینوں جملے مانے گا وہ جنت میں جائے گا، اور جو دو مانے گا نا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول، وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ اب آپ دیکھیں کہ اگر علی ولی اللہ اتنا ہی اہم تھا تو پورا قرآن پڑھ کے دیکھ لو، کہیں علی ولی اللہ نہیں، پوری احادیث پڑھ کے دیکھ لو، کہیں علی ولی اللہ کا جملہ نہیں ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ یہ جو ہے نا یلحدون کی پہلی شکل کیا ہے کہ آیات کا کلی انکار کر دینا یا جزوی، اور دوسری شکل کیا ہے کہ آیات کے ترجمے بدل دینا، آیات کا مفہوم بدل دینا، اور اپنے پاس سے من گھڑت ترجمے کرنا اور من گھڑت مفہوم لوگوں کے سامنے بیان کرنا۔ یہ بھی الہاد کی دوسری شکل ہے، یہ بھی الہاد کی دوسری شکل ہے۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا ان الذین یلحدون فی آیاتنا، بات سمجھ آ گئی ہے نا؟ بے شک وہ لوگ جو کیا کرتے ہیں، کج روی اختیار کرتے ہیں، ٹیڑھا پن اختیار کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ ٹیڑھا پن۔ وہ ہم ایک دعا پڑھتے ہیں نا اکثر، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، یہ دعا پڑھتے ہیں نا، کیا ترجمہ ہے اس کا؟ ربنا، اے ہمارے رب، لا تزغ قلوبنا، تو ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا، بعد اذ ہدیتنا، اس کے بعد کہ تو نے ہمیں ہدایت سے نواز دیا۔ تو یا اللہ اب ہمیں سیدھی راہ پہ قائم رکھنا، سیدھی لائن پہ چلاتے رہنا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، پتہ ہے، وہ ایک موقع پر صحابہ کے سامنے ایک ایسے لکیر کھینچی، کیا کھینچی؟ لکیر کھینچی، اور اس کے کچھ دائیں اور کچھ بائیں ٹیڑھی لائنیں کھینچی، اور پھر آپ نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، یہ لائن دیکھ رہے ہو سیدھی؟ جی اللہ کے رسول۔ فرمایا یہ ٹیڑھی میڑھی لائنیں بھی دیکھ رہے ہو، دائیں اور بائیں؟ جی اللہ کے رسول یہ بھی دیکھ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ جو بالکل سیدھی لائن ہے نا، ان ھذا صراطی مستقیما، یہ جو سیدھی لائن ہے یہ میری لائن ہے، یہ میری سڑک ہے، یہ میرا راستہ ہے، اس پہ چلتے چلتے آؤ گے، میری تمہاری حوض کوثر پہ ملاقات ہوگی۔ اور اگر یاد رکھنا یہ تم دائیں یا بائیں ان ٹیڑھی لائنوں پہ چل پڑے، ان ٹیڑھے میڑے راستوں پہ چل پڑے تو شیطان کے ہتھے چڑھ جاؤ گے، تو پھر میری تمہاری حوض کوثر پہ ملاقات نہیں ہوگی۔ تو پھر بات سمجھ آ گئی نا کہ ٹیڑھی میڑھی لائنوں پہ چلنا یہ کیا ہے؟ الہاد۔ یہ کیا ہے؟ الہاد۔ فرمایا کہ لا یخفون علینا، یہ لوگ ہم سے مخفی نہیں ہے، پوشیدہ نہیں ہے۔ اچھا اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ ہم ان کو خوب جانتے ہیں، ہم ان کی خبر لیں گے، ہم ان کی خبر لیں گے، یہ نہ سمجھیں کہ یہ ہم سے چھپ کر کہیں چلے جائیں گے۔ بھئی دیکھیں نا، بعض ہوتا ہے نا کہ یہ کہیں مجرم روح پوش نہ ہو جائے، یہ کہیں آگے پیچھے نہ ہو جائے۔ فرمایا لا یخفون علینا، یہ ہم سے روح پوش نہیں ہو سکتے۔ فرمایا افمن یلقی فی النار خیر، تو کیا وہ شخص جو ڈالا جائے گا جہنم کی آگ میں وہ زیادہ بہتر ہے؟ کیا مطلب اس کا ہوا؟ کہ وہ لوگ جو ہماری آیات میں ٹیڑھے پن کا مظاہرہ کرتے ہیں اور ٹیڑھی روش اختیار کرتے ہیں وہ زیادہ بہتر ہے؟ فرمایا امن یاتی آمنا یوم القیامہ، یا وہ زیادہ بہتر ہے جو امن کی حالت میں آئے گا
قیامت والے دن ہمارے پاس کیا مانا کہ جو ہماری آیات میں وہ ٹیڑھا پن اختیار نہیں کرتے، اس کے اندر کجروی اختیار نہیں کرتے، بلکہ قرآن کی آیت کا جو معنی ہو، جو مفہوم ہو، وہ ان پر ایمان بھی لاتے ہیں اور اس پر عمل بھی کرتے ہیں اور اس کو اسی طرح بیان کرتے ہیں، تو ایسے لوگ قیامت والے دن اللہ کے پاس حالت امن میں آئیں گے، حالت ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا، وہ غمگین نہیں ہوں گے۔ تو فرمایا یہ کیا دونوں برابر ہیں؟ نہیں، یہ بھی ایک وعید ہے۔ فرمایا اعملوا ما شئتم، تم کرو جو تم چاہتے ہو، یہ تیسری وعید ہے، یہ تیسری دھمکی ہے۔ پہلی دھمکی کیا ہے؟ لا یخفون علینا، اور دوسری دھمکی کیا ہے؟ فرمایا افمن یلقی فی النار خیر ام من یاتی آمنا یوم اور تیسری دھمکی اللہ نے کیا دی؟ اعملوا ما شئتم، کرو تم جو تم چاہتے ہو۔ مطلب یہ ہے کہ جو کرو گے وہی بھرو گے، جو کرو گے وہی بھرو گے، یعنی جیسا کرنا ویسا جو کرو گے وہ تمہارے سامنے آ جائے گا۔ اگر اچھا عمل کر کے جاؤ گے قیامت والے دن اچھا نتیجہ دیکھ لو گے، اور اگر برا عمل کر کے جاؤ گے تو قیامت والے دن برا نتیجہ سامنے آ جائے گا۔ میری بات سمجھ آ گئی نا؟ تو یہ معنی ہے اعملوا ما شئتم، اعملوا ما شئتم۔ اچھا، اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اس کا معنی یہ نہیں کہ اللہ اختیار دے رہا ہے جو تم چاہو کرو، نہیں، یہ معنی نہیں ہے۔ جیسا کہ سورہ کہف میں آتا ہے نا، من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، بھئی جس کا دل چاہتا ہے ایمان لائے، جس کا دل چاہتا ہے کفر کرے۔ تو اب کیا خیال ہے کہ اللہ اختیار دے رہا ہے کہ ایمان لانا چاہتے ہو تو ایمان لاؤ اور کفر کرنا چاہتے ہو تو کفر کرو، تمہیں دونوں باتوں کا اختیار ہے؟ یہ معنی نہیں ہے۔ یعنی اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ اگر تم اپنی مرضی سے ایمان لاؤ گے تو پھر ایمان کا اچھا نتیجہ تمہارے سامنے آ جائے گا جنت کی شکل میں، اور اگر کفر والی روش اپناؤ گے تو پھر کفر کا برا نتیجہ تمہارے سامنے آ جائے گا جہنم کی شکل میں۔ تو میری بات سمجھ آئی نا؟ تو یہ معنی ہے اعملوا ما شئتم۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ ارشاد فرمایا ایک موقع پر کہ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، کہ جب تیرے اندر سے حیا ختم ہو جائے نا پھر تو جو چاہے کر۔ تو کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ اس کا کیا مطلب ہے کہ جو چاہے کر؟ تجھے اب یعنی میری طرف سے کھلی چھٹی ہے؟ نہیں، یعنی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ بے حیا ہو جائے، بے شرم ہو جائے تو پھر وہ جو مرضی کرتا رہے۔ جیسا کوئی باپ اپنے بیٹے سے سخت ناراض ہونا تو وہ پھر بالآخر کیا کہتا ہے؟ اجا جو مرضی کر۔ سمجھ آئی نا؟ تو اس کا مطلب ایک ڈانٹ ہوتا ہے، اس کا مطلب وعید ہوتی ہے، اس کا مطلب دھمکی ہوتی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا اعملوا ما شئتم، کہ جو چاہو کرو، جو جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اللہ اکبر۔ انہ بما تعملون بصیر، بے شک وہ اللہ تعالی جو تم عمل کرتے ہو اس کو خوب دیکھنے والا۔ ان الذین کفروا بالذکر، بے شک وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا بالذکر، اس ذکر کا۔ کس ذکر کا؟ اس قرآن کا، اس نصیحت کا، جنہوں نے کیا کیا؟ ان کا۔ فرمایا لما جاءہم، کہ جب وہ نصیحت آ بھی گئی ان کے پاس۔ چلو ایک ہے نا کہ نصیحت آئی نہ ہوتی تو پھر اور بات تھی، نصیحت آ بھی گئی ان کے پاس۔ فرمایا وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ، اور بے شک یہ کتاب جو ہے یہ یقیناً بڑی ہی غلبے والی ہے، اور دوسرا معنی عزیز، بڑی ہی عزت والی کتاب ہے۔ تو عزیز کے کتنے معنی ہیں؟ دو،
ایک تو غلبے والی ہے کہ دنیا کی کوئی کتاب اپنی دلیل اور اپنی برہان کی بنیاد پر اس قرآن پر غالب نہیں آ سکتی۔ نمبر دو، یہ کتاب العزیز عزت والی ہے، یہ انتہائی احترام اور تکریم والی کتاب ہے۔ فرمایا لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ، نہیں آ سکتا اس کے پاس باطل، من بین یدیہ ولا من خلفہ، اس کے آگے سے اور اس کے پیچھے۔ یعنی باطل جو ہے وہ اگر کسی بھی پہلو سے اس قرآن پر غالب آنا چاہے یہ ممکن ہی نہیں۔ باطل کے اندر اتنی مجال نہیں ہے، اس میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ اس قرآن پر، اس کتاب پر وہ کسی بھی طور پر غالب آ سکے، وہ غالب آ ہی نہیں سکتا۔ فرمایا لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ومن خلف، وہ اس کے اوپر غالب نہیں آ سکتا۔ نہ تو کھلم کھلا سامنے آ کر اس پر غلبہ پا سکتا ہے اور نہ چوری چھپے اس پر غلبہ پا سکتا ہے۔ بات سمجھ آئی نا؟ اس کے آگے سے کا معنی کیا؟ کھلم کھلا، اور پیچھے سے کا معنی کیا ہے؟ چوری چھپے۔ ایک تو یہ ترجمہ ہو گیا، ایک اور بھی اس کا ترجمہ کیا ہے مفسرین نے، وہ ذرا بڑے غور سے اور بڑی توجہ سے سننے والا ہے، اور وہ بڑا ہی پیارا مطلب ہے، بڑا خوبصورت مطلب ہے۔ وہ پتہ کیا ہے؟ فرمایا لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ، کہ اس قرآن سے پہلے کی کوئی کتاب اور اس قرآن سے پہلے کی کوئی تحقیق، کوئی ریسرچ اس قرآن کی کسی بات کو باطل ثابت نہیں کر سکتی۔ نہیں بات سمجھ آئی؟ کہ اس قرآن کے نازل ہونے سے پہلے کی کوئی کتاب، کوئی تحقیق، کوئی ریسرچ، کوئی دنیا جہان کی ریسرچ لے آؤ، اس قرآن کی کسی آیت کو وہ غلط ثابت کر دے، کوئی ہے تو لاؤ سامنے۔ اور دوسرا ولا من خلفہ ہی، اور اس قرآن کے نازل ہونے کے بعد بھی کوئی دنیا کی کتاب، کوئی دنیا کی دلیل، کوئی دنیا کی ریسرچ، کوئی ایسی تحقیق ایسی نہیں ہے کہ جو اس قرآن کے کسی قانون، اس کی کسی بات کو غلط ثابت کر دے۔ نہ پہلے کی کوئی ریسرچ نہ بعد کی کوئی ریسرچ اس قرآن کی کسی بات کو غلط ثابت نہیں۔ تو بات سمجھ آ گئی ہے؟ یہ دو مطلب ہیں اس کے۔ ایک ہے کہ پہلے اور بعد، یعنی کھلم کھلا اور چوری چھپے اس پر کوئی غالب آنا چاہے ایسا نہیں ہو سکتا۔ دوسرا معنی کیا ہے؟ کہ اس کتاب کے نازل ہونے سے پہلے کی کوئی کتاب یا کوئی ریسرچ اس کی کسی بات کو غلط ثابت کر دے، یا بعد والی کوئی ریسرچ اس کو غلط ثابت کر دے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ فرمایا کیوں نہیں ہو سکتا؟ تنزیل من حکیم حمید، اس لیے کہ یہ نازل کردہ ہے اس اللہ کی طرف سے جو کمال حکمت والا ہے، جس کی کوئی تدبیر غلط نہیں ہو سکتی، اور حمید ہر وقت وہ تعریف کیا ہوا ہے۔ تو اس اللہ کی اس کتاب کی کوئی بات کوئی مائی کا لال غلط ثابت کر سکتا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کیوں بھی بات سمجھ آئی نا؟ اب آپ دیکھیں کہ ایک وہ وقت تھا، پہلے کچھ کہتے تھے زمین جو ہے نا وہ ساکن ہے، سورج جو ہے وہ چل رہا ہے، ایسا ہی ہے نا۔ بعد میں نئی تحقیق آ گئی، نہیں جی نہیں، سورج ساکن ہے، زمین گھوم رہی ہے۔ لیکن قرآن نے کیا کہا؟ قرآن نے کہا کل فی فلک یسبح، کہ سورج بھی مسلسل محو گردش ہے اور زمین بھی مسلسل محو گردش ہے، دونوں اپنے اپنے مدار پہ چل رہے ہیں۔ تو قرآن کی جو بات ہے وہ ہی سچ ثابت ہوئی، اور باقی تحقیقات جو ہیں وہ کیا ہو گئیں؟ غلط ثابت۔ فرمایا ما یقال لک الا ما قد قیل،
للرسل من قبل کا، نہیں کہا جا رہا آپ کے لیے مگر تحقیق جو کہا گیا باقی رسولوں کے لیے، باقی رسولوں کے لیے جو جو باتیں کہی گئیں وہی باتیں آپ کو کہی جا رہی ہیں۔ نوح علیہ السلام کے مخالفین نے اپنے پیغمبر نوح علیہ السلام کے بارے میں جو باتیں کیں، اور اسی طرح صالح علیہ السلام کے مخالفین، ہود علیہ السلام کے مخالفین، شعیب علیہ السلام، لوط علیہ السلام، باقی جتنے انبیاء ان کے مخالفین نے اپنے اپنے نبیوں کے بارے میں جو جو غلط باتیں کہیں، بالکل وہی باتیں یہ مکے والے اور یہ لات اور منات کے پجاری آپ کے بارے میں کہہ رہے ہیں، بالکل ایک جیسا انداز۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ الکفر ملت واحدہ، الکفر ملت، کہ کفر ایک ہی ملت ہے۔ وہ شروع والا کفر ہے، نوح علیہ السلام کے زمانے کا کفر ہے، ہود علیہ السلام کے زمانے کا کفر ہے، لوط علیہ السلام کے زمانے کا کفر ہے، شعیب علیہ السلام کے زمانے کا کفر ہے، یا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے، یعنی سارا کفر ایک ہی ملت ہے۔ جب ایک ہی ملت ہے تو پھر لازمی بات ہے کہ ان سارے زمانوں میں ایک جیسا انداز ہی مخالفین کا اپنے اپنے نبیوں کے ساتھ چلتا آ رہا ہے۔ نوح علیہ السلام کے زمانے میں کیا انہوں نے ان کو پاگل نہیں کہا تھا؟ نوح علیہ السلام کو کہا تھا نا کہ یہ پاگل ہے، یہ جادوگر ہے، یہ دیوانہ ہے، سمجھے نا؟ اور اسی طرح ہود علیہ السلام، یونس علیہ السلام، باقی جتنے انبیاء سب کے ساتھ یہی سلسلہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی کہا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ زاریات میں فرمایا کذالک ما اتی الذین من قبلہم، فرمایا آپ سے پہلے جتنے بھی نبی رسول دنیا میں آئے سب کو ان کے مخالفین نے یہی کہا کہ یہ پاگل ہے، یہ دیوانہ ہے، یہ شاعر ہے، یہ کاہن ہے، تو وہی آپ کو کہا جا رہا ہے۔ فرمایا ما یقال لک الا ما قد قیل للرسل من قبلک ان ربک لذو مغفرۃ، بے شک تیرا رب یقیناً بڑی مغفرت والا ہے۔ یقیناً یعنی جو آپ پر ایمان لائیں گے اللہ ان کے لیے کیا ہے؟ بڑی مغفرت والا ہے۔ کئی کئی سالوں کا کفر اور شرک اگر وہ توبہ کر لیں تو اللہ ان کے سارے کفر اور شرک کو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ 100 آدمیوں کے قاتلوں کو بھی اللہ نے معاف کیا نا، تو وہ کیا ہے؟ بڑی مغفرت والا۔ یہاں تک کہ اگر توبہ سچی ہو اور خالص ہو تو اللہ بعض اوقات انسان کے کفر اور شرک اور گمراہی کے وقت میں کیے ہوئے گناہوں کو اللہ نیکیوں میں کنورٹ کر دیتا ہے۔ یہ دیکھ لیں سورہ فرقان میں آتا ہے، سورہ فرقان میں ہے یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ ان کے گناہوں کو نیکیوں میں چینج کر دیتا ہے۔ چلو توبہ سچی ہو۔ وذو عقاب علیم، اور اللہ بڑی سخت سزا دینے والا بھی ہے۔ اگر کوئی مخالف ہے، کوئی ضدی ہے، کوئی ہٹ درم ہے تو پھر اللہ کی سزا جیسی سزا بھی کسی کے نہیں۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ، پھر اللہ جیسی سزا بھی کوئی نہیں دیتا اور پھر اللہ کے جکڑنے جیسا کوئی جکڑ بھی نہیں سکتا۔ فرمایا وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا، اور اگر ہم اس قرآن کو ایک عجمی قرآن بنا دیتے، یعنی یہ عربی زبان میں نہ اتارتے بلکہ کسی عجمی زبان میں فارسی میں اتار دیتے، ترکی زبان میں اتار دیتے، یا کسی اور زبان میں ہم اس قرآن کو اتار دیتے، فرمایا لقالو، تو یقیناً یہ پھر مخالفین ایک نیا بہانہ تلاش کرتے اس کو نہ ماننے کا، کہتے لولا فصلت آیات، کیوں نہیں تفصیل سے بیان کی گئی اس کی آیتیں، کہ دیکھو یہ تو عجمی قرآن ہے، عجمی آیتیں ہیں، اس کی تو آیتیں تفصیل سے بیان، ہماری تو سمجھ میں نہیں آ رہی۔
فرمایا اس وقت انہوں نے کیا اعتراض اٹھانا تھا؟ انہوں نے کہنا تھا اعجمیون، کیا یہ کتاب عجمی زبان میں، وعربیون، اور نبی عربی زبان بولنے والا؟ یہ عجیب تضاد ہے کہ قرآن عجمی اور نبی عربی۔ فرمایا قل، فرما دیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہوا للذین آمنو، یہ قرآن جو ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، ہدن، یہ سراسر ہدایت ہے، وشفاء، اور یہ کیا ہے؟ سراسر شفا ہے، والذین لا یؤمنون، اور وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے، فی آذانہم وقر، ان کے کانوں کے اندر، ان کے کانوں کے اندر کیا ہے؟ یعنی ڈاٹ ہے، یعنی وہ کان ہی ان کے بند ہیں، ان کے کان۔ اچھا بھئی، بارش ہو